सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रिफ़त व अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपके वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबई नूर व हिदायत हैं। आपके शहर नामदार बाबुल इल्म हैं। आपके बेटे सरदारान जन्नत हैं। आपके अनवार में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है। आपके रगो रेशे में खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़न है। आपकी पूरी ज़िंदगी तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्वीर पेश करती है। कुतुब सीरत में सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बहुत से अस्माए गिरामी बयान हुए हैं। इनमें से चंद का तज़किरा इस मज़मून में किया जाएगा जिससे क़ारीन के दिलों में सईदा कायनात के साथ वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत में न सिर्फ इजाफ़ा होगा बल्कि सईदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत व मकाम और मर्तबे से भी शनासाई होगी। सईदा कायनात के अस्माए गिरामी इनकी वजह तस्मिया और पस मंज़र बयान करते हैं। इसके साथ साथ उसवा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर अहादीस की रोशनी में तबसरा भी किया गया है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लफ्ज़ फातिमा बाब फ़ाइला से है जिसका मानी बिल्कुल अलहदा कर दिया जाना है। लिसानुल अरब के मुताबिक अगर लकड़ी के एक हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाए तो इसे ताज़ीम कहते हैं। बुज़ार, तिब्रानी और अबू नईम ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जानती हो मैंने आपका नाम फातिमा क्यों रखा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि इनका नाम फातिमा क्यों रखा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फातिमा और इसकी औलाद को नारे जहन्नम से बिल्कुल अलग रखा है। इस मानी में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुम्मा भी अमसमी हैं। सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और आपकी औलाद को दोज़ख की आग से महफूज रखना इस अमर की तरफ निशानदही करता है कि आपका इज़्ज़ो शरफ अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्यार से फातिम कहकर पुकारते थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपको फातिम कहकर मुखातिब करते थे। बतूल फातिमा सईदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा कायनात हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बतूल के लक़ब से भी पुकारा जाता है। मानी के लिहाज से ये लफ्ज़ बतल से निकला है जिसका मानी सबसे टूटकर उसी का हो रहना है। सूरह मुज़म्मिल में इरशाद बारी ताला है, वज़्किर बिस्मि रब्बिका वतब्तिल इलैहा तब्तीला। ए हबीब अपने रब का जिक्र किया करें और सबसे टूट कर। अल्लाह ताला गलती कोताही मुआफ़ फरमाए। अहमद बिन याहिया से सईदा कायनात हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक पूछा गया कि इनको बतूल क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका सबब ये है कि आप अपने वक्त में उम्मत की खातीन से अलग थलग रहा करती थीं और इफ़्फ़त व पाकीज़गी और फ़ज़्ल व इबादत और हस्ब व नस्ब के शरफ से आपका एक मुनफरिद मकाम था। और यही भी कहा जाता है कि इसलिए भी बतूल कहा जाता था कि उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर अपने आप को दुनिया से कता ताल्लुक़ कर लिया। ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा कायनात को अक्सर उस ज़हरा के नाम से भी पुकारा जाता है जिसका मानी है सफ़ेद कली। इब्नुल आराबी ने इसे सफ़ेद नूर कहा है। इसी तरह से मुराद दुनिया का हुस्न व जमाल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा से सईदा कायनात के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे महताब की मानद थीं कि जो 14वीं रात में माह तमाम बनकर मुनव्वर हो रहा था, या फिर उस आफ्ताब की मानद थीं जो कि सफ़ेद बादलों की ओट से नमूदार हो रहा था। आपका रंग सफ़ेद था जिसमें सुर्खी ज़ाहिर हुआ करती थी और आपके बाल स्याह थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबहत रखती थीं। इन्हीं खूबियों की वजह से आपको ज़हरा के लक़ब से जाना जाता है। अत्ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा कायनात अत्ताहिरा के लक़ब से भी जानी जाती हैं जिसका मतलब पाकीज़ा है। आँख खुली तो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद मिली। निगाहें उठी तो अनवार मुस्तफ़ा देखने को मिला। आपकी वालिदा माजिदा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं और वालिद गिरामी भी ताहिर व मुत्तहर थे। जब आप जवान हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तहारत के मुतालिक आयत तत्हीर नाज़िल फरमाकर कामिल तत्हीर से नवाजा। लफ्ज़ तत्हीर अरबी ग्रामर में बाबे तफ़ईल से है जिसका मतलब है ऐसी तहारत तामा जिसमें किसी किस्म की कोई कमी या कसर उठा न रखी गई हो।
الزکی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر خاص و عام مسلمان کا تزکیہ نفس کر دیتی تھیں، اور فیضان اور محبت مصطفیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا تزکیہ اور ظاہر و باطنی پاکیزگی عطا کی تھی کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اب اگر ذکر کیا جائے چند ایک ان چیزوں کا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے ہر پہلو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کفار مشرکین آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے تو دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبھاتی۔ حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور بعد میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح خدمت کی کہ لوگ کہہ اٹھے کہ آپ صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک ماں کی طرح اپنے بابا کا خیال رکھتی ہیں۔ نجی محفلوں میں آپ ام ابیہا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ راضیہ والمرضیحات بشرا میں کون سا پہاڑ ہے جو آپ پر نہ ٹوٹا ہو؟ امتحان کی ہر بھٹی میں کندن بن کر نکلنے والی یہ ننھی کلی نے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھپڑ بھی کھائے، کفار کی جھڑکیاں بھی سہیں، مشرکین کی چیرہ دستیاں بھی برداشت کی۔ اس ننھی کلی نے اس وقت جہاد کیا جب ابھی جہادی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو اس ننھی بطول نے نہ صرف اپنی ماں کی جدائی کو برداشت کیا بلکہ اپنے بابا کا اپنی ذات سے بڑھ کر خیال رکھا۔ شادی کے بعد آپ نے مشقت و محنت کی زندگی بسر کی، گھر کا سارا کام خود کرتی، مشکیزہ بھر کر لاتی، چکی پیستے پیستے آپ کی ہتھیلیاں گھس گئیں، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا بلکہ ہر لہجہ قرآن خوانی میں اپنی زبان کو تر رکھتی، ذکر خدا سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ جگر گوشوں کی شہادت کی خبر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دے دی تھی، مگر آفرین آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، اس لیے کہ راضیہ و مرضیہ تو صرف رضا الہی پر راضی رہنا جانتی تھی۔ سیدہ کائنات کی کرامات کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ملتا ہے، یہ بہت سے تذکرے ملتے ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک کو قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہر مسلمان پر روز روشن کی طرح آیا ہے جو کرامات کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ بطول جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کچھ سوت کاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے بازار میں فروخت کرائیں تاکہ کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوت کو بازار میں 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورونوش کی کوئی چیز خریدتے تو انہوں نے آواز سنی، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے؟ آپ نے وہ تمام درہم اس سائل کو عطا کر دیے، خود خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بدو کی شکل میں سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی ایک مہار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یہ اونٹنی خریدتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے تو وہ بدو کہنے لگا، میں اسے ادھار پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی 100 درہم میں خرید لی۔ ابھی گھر جا ہی رہے تھے خرید کر کہ راستے میں حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کو بیچتے ہو؟ میں اس کو 160 درہم کے عوض خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ملے اور کہا کہ سودا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 100 درہم لوٹا دیے اور 60 درہم لے کر گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ رقم کہاں سے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم نے 6 درہم کی تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 درہم عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کہ یہ اونٹنی والے کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے جبرائیل امین اور خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی دراصل جنت الفردوس کی وہ ناکہ تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سواری کیا کریں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں اپنے اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بتاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمام اہل خانہ سے زیادہ عزیز تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ خود پانی بھر کر لاتی، یہاں تک کہ ان کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے گھر میں جاروب کشی کرتی، جس سے ان کے کپڑے غبار آلود ہو جایا کرتے تھے۔ چولہے میں آگ خود جلایا کرتی تھیں، جس سے ان کے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے اور انگلیاں جھلس جایا کرتی تھیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں۔ میں نے کہا اپنے بابا کے خدمت میں عرض کریں، ایک باندی ہمیں بھی عنایت فرمائیں۔ بس سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو اس وقت کچھ لوگ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، لہٰذا سیدہ کائنات کچھ کہنے سے ہچکچائیں اور واپس آ گئیں۔ دوسرے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، جبکہ ہم لحاف میں تھے تو آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرہانے کی جانب تشریف فرما تھے۔ سیدہ فاطمہ نے فرط حیا سے اپنا چہرہ لحاف کے اندر کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا حاجت تھی کہ کل آپ کو میرے پاس آنا پڑا؟ 2 مرتبہ پوچھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں۔ تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مجھے بھی ایک عنایت فرمائیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کے فرائض ادا کرو اور اپنے گھر کا کام خود کیا کرو۔ پھر جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر کا ورد کیا کرو، یہ آپ کے لیے غلام سے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔